الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آیت نمبر 83 سے شروع کریں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ معرضون. اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ ادا کرنا، تو تم میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور تم ہو ہی اعراض کرنے والے. پچھلی آیات میں بنی اسرائیل کو وہ تاریخی احسانات یاد کرائے گئے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بزرگوں پر کیے تھے، اور انہوں نے ان احسانات پر شکر ادا کرنے کی بجائے کفر کیا، جس کے نتیجے میں انہیں بارہا سزا کا سامنا کرنا پڑا، ان پر عذاب بھی نازل ہوا. اب یہاں ان کو وہ عہد یاد دلایا جا رہا ہے جو بنیادی احکامات یعنی عبادات، معاملات وغیرہ کا حکم دیتے ہوئے ان سے لیا گیا تھا، اور بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے اس عہد کی پابندی نہ کی اور اس سے سراسر منہ پھیر لیا، بے پرواہی برتی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. وَإِذْ اور یاد کرو وہ وقت جب اخذنا لیا ہم نے، اور ہم کون ہیں یہاں؟ اللہ سبحانہ وتعالی. جیسے سورۃ المائدہ میں بھی آتا ہے لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، اور سورۃ المائدہ میں ایک اور جگہ آتا ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. تو یہاں عہد لینے والے خود اللہ سبحانہ وتعالی ہیں. میثاق پختہ عہد کے لیے آتا ہے
یہ وثاق سے ہے، اسی سے اردو میں کہتے ہیں میں یہ بات پورے وثوق سے کہتی ہوں، مضبوطی کے ساتھ پکی بات کر رہی ہوں۔ اور وثاق وہ رسی ہوتی ہے جس کے ساتھ کسی چیز کو شدت سے مضبوط کس کے باندھا جاتا ہے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ محمد میں مسلمانوں سے یہ کہا کہ جب قیدیوں کو پکڑو تو ان کے بندن خوب مضبوط باندھو، فشد الوثاق، یعنی رسیاں خوب کس کے باندھو کہ بھاگ نہ جائیں۔ باندھا کیوں جاتا ہے قیدی کو؟ بھاگ نہ جائے۔ تو عہد کو بھی میثاق اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ معاہد یعنی عہد کرنے والے کو باندھا جاتا ہے، تو ان کو باندھا گیا، کن کو؟ بنی اسرائیل کو۔ اور کن باتوں کا عہد لیا گیا، کن باتوں کے ساتھ باندھا گیا، کن باتوں کو کرنے کا حکم دیا گیا؟ یہ وعدہ، یہ عہد، معاہدہ، میثاق 8 چیزوں پر مشتمل تھا۔ نمبر 1 لا تعبدون الا اللہ، نمبر 2 وبالوالدین احسانا، نمبر 3 وذی القربى، نمبر 4 والیتامى، نمبر 5 والمساکین، نمبر 6 وقولوا للناس حسنا، نمبر 7 واقیموا الصلاۃ، نمبر 8 وآتوا الزکاۃ۔ دوبارہ لکھنے کے بجائے اسی جہاں عربک ٹیکسٹ ہے اس کے اوپر 1 2 3 4 نمبر ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ 8 باتیں تھی جن پر وعدہ لیا گیا تھا، اور یہ انبیاء کے ذریعے لیا گیا تھا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ڈائریکٹ ان سے بات نہیں کی تھی بلکہ انبیاء کے ذریعے لیا گیا تھا۔ حکم اللہ کا تھا اور امپلیمنٹ کس نے کیا؟ انبیاء کرام نے۔ نمبر 1 کس چیز کا وعدہ؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ عبادت کا لفظ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ایاک نعبد میں، اور یا ایھا الناس اعبدوا، ٹھیک ہے۔ عبادت کہتے ہیں عاجزی اختیار کرنے کو، محبت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کو۔ جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے گئے ان سب نے آ کر لوگوں کو اسی بات کا حکم دیا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود یعنی عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت 4 قسم کی ہوتی ہے، بدنی عبادت جیسے نماز، رکوع، سجدہ، طواف وغیرہ، مالی عبادت جیسے صدقہ خیرات کرنا، نظر نیاز ماننا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 3 لسانی عبادت جیسے ذکر کرنا، تلاوت قرآن کرنا۔ نمبر 4 قلبی عبادت یعنی دل کی عبادت جیسے ایمان ہے، اللہ تعالیٰ پر توکل ہے، تقوی ہے، اللہ کا خوف ہے، خشیت ہے، اللہ سے امید ہے۔ یہ ساری چیزیں قلبی عبادت سے تعلق رکھتی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا۔ تو یہ ساری چیزیں کس میں آ جاتی ہیں؟ عبادت میں۔ تو 4 کون سی قسمیں عبادت کی؟ بدنی، مالی، لسانی، قلبی، ٹھیک ہے۔ عبادت کی کوئی بھی قسم غیر اللہ کے لیے جائز نہیں ہے، یعنی کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا، جیسے سورۃ النساء میں آتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یعنی نماز بھی اللہ کے لیے، قل ان صلاتی و نسکی، قربانی بھی اللہ کے لیے، ومحیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری زندگی، میری موت، سب کچھ، یعنی زندگی کے آغاز سے اختتام تک میں جو کچھ کروں صرف اللہ کی رضا کے لیے کروں، اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہ ڈروں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو سب سے مقدم رکھوں۔ تو توحید کا پیغام یہی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے۔ یاد رکھیے اہل عرب اللہ کو خالق مالک مانتے تھے، لیکن شرک کہاں کرتے تھے؟ عبادت میں، کہ دوسروں کے نام پر بھی، بتوں کے نام پر کیا کرتے تھے؟
قربانی کرتے تھے، ان سے دعائیں کرتے تھے، تو ان کے نام پر صدقہ خیرات کرتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے ہونی چاہیے. تو جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت میں لگ جاتا ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کرتا. وما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے. کیونکہ اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا، وہی رزق دیتا ہے، وہی موت دے گا، وہی پھر دوبارہ زندہ کرے گا، اور اللہ کے سوا کوئی اور ایسا نہیں کہ جو اس کام میں شریک ہو اللہ کا. تو پھر صرف اللہ ہی کا حق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے. نمبر 2، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو. والدین سے مراد والدین تثنیہ کا صیغہ ہے، ماں اور باپ دونوں. اور دور کے والدین میں جیسے دادا نانا وغیرہ، اور سسرالی والدین میں جیسے ساس سسر، روحانی والدین میں جیسے استاد. اسی طرح جو والدین سے قریب ترین ہوتے ہیں جیسے خالہ وغیرہ، تو وہ بھی الخالۃ کالام، وہ بھی اگر ماں نہ ہو تو خالہ کے ساتھ حسن سلوک ماں کے ساتھ حسن سلوک کے درجے میں آتا ہے. تو احسان کا معنی یہ ہے کہ اس میں قول، فعل، مال، منصب اور احسان کے دیگر تمام طریقوں کے ساتھ احسان کرنا اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے، قول یعنی کہ اچھے سے بات کرنا، فعل ان کی بات مان کے ان کا کہا ہوا کام کرنا، مال ان پہ مال خرچ کرنا، زندہ ہیں تو ان کو دینا، فوت ہو چکے ہیں تو ان کی طرف سے صدقہ کرنا. منصب یعنی اگر آپ کو اللہ نے زندگی میں کوئی پوزیشن دی ہے، تو جیسے یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبوت کے علاوہ بادشاہت دی تھی، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ والدین کو بلا لیا تھا اور کہاں بٹھایا تھا؟ اپنے ساتھ بٹھایا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے منصب کے ساتھ، یعنی آپ کو کوئی عہدہ یا اسٹیٹس آپ کا بڑا ہوا ہے، تو پھر کیونکہ بعض اوقات والدین غریب ہوتے ہیں، یا والدین اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، یا والدین نے بڑی مشکلیں دیکھی ہوتی ہیں اور انہوں نے اپنا سب کچھ اولاد پہ خرچ کیا ہوتا ہے، تو پھر اولاد کا کام کیا ہے کہ جب بڑی ہو تو پھر جو نعمتیں اللہ نے انہیں دی ہیں اولاد کو، ان نعمتوں کو والدین پر نچھاور کریں، والدین کو بھی اس میں سے خوشی کے ساتھ دیں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ بھی احسان کے جو بھی اور طریقے ہیں ان سب کے ساتھ احسان کرنا ضروری ہے. اور یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو مطلقاً ذکر کیا، وبالوالدین احسانا، صرف والدین کے ساتھ احسان کا لفظ لایا اور باقی سارے اس کے تابع ہیں، ذی القربیٰ والیتامیٰ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک، تو جس ایکٹ کو بھی احسان کا نام دیا جا سکتا ہو، جس جیسچر کو، جس بھی چیز کو، وہ ساری والدین کا حق ہے کہ ان کے ساتھ والدین کرو. اور اس میں درجے کے اعتبار سے سب سے نمبر 1 وہ والدین آتے ہیں جنہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے، ماں اور باپ. اور پھر دور کے والدین، یعنی 2 حصوں میں ہیں والدین، ایک حقیقی والدین اور دوسرے دور کے والدین، جس میں پھر سوتیلے والدین بھی آ جاتے ہیں اور روحانی والدین بھی آ جاتے ہیں، اور دادا نانا اور ساس سسر یہ سب پھر شریک ہو جاتے ہیں. لیکن یہ سب کون ہیں؟ دور کے والدین. یہ بھی والدین کے درجے میں آتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر پہلا درجہ احسان کا کس کے ساتھ ہے؟ جس نے ہمیں پیدا کیا، جنہوں نے. اور پھر اس کے بعد جو بعض اوقات والدین پیدا کر دیتے ہیں اور پالتا کوئی اور ہے، تو وہ بھی والدین کے درجے میں آ جاتے ہیں، جیسے خالہ نے پالا یا کسی نے اڈاپٹ کر لیا یا کچھ، تو ان کے ساتھ بھی احسان کرنا ہوگا. احسان کی صورتیں کیا ہوگی؟ عبد الرحمن ابن الجوزی کہتے ہیں
کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک اس طرح ہوگا کہ جس چیز کا وہ حکم دیں اس میں ان کی اطاعت کی جائے، جب تک کہ وہ کوئی حرام اور ممنوع کام نہ ہو، یعنی حرام یا گناہ کے کام کے علاوہ جو وہ کام کہیں وہ کر کے دیا جائے ان کو، ان کے حکم کو نفلی اعمال پر مقدم کیا جائے۔ یعنی وہ کوئی کام آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ میری دوا لے آؤ، اور آپ کہتے ہیں میرے ذرا نفل رہتے ہیں، میں پہلے وہ پڑھ لوں پھر جاؤں گا آپ کی دوا لینے۔ نہیں، آپ نفل چھوڑیں، ان کی دوا لائیں تاکہ وہ کھائیں اور آرام پائیں، اور نفل آ کے واپس آ کے پڑھ لیں۔ اسی طرح والدین جس کام سے روک دیں اس سے رکا جائے، الا یہ کہ ان کو اس کے بارے میں کچھ صحیح سمجھ نہیں ہے، اور بعض اوقات ماں اور باپ دونوں میں اختلاف بھی ہو جاتا ہے، یعنی ماں کہتی ہے نہ کرو، باپ کہتا ہے کرو، تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ ان دونوں میں سے اس فیلڈ کا ماہر کون ہے، پھر اس کی بات مانی جائے گی۔ بعض اوقات دونوں منع کرتے ہیں، بعض اوقات دونوں کرنے کو کہتے ہیں، اور بعض اوقات ان میں سے ایک کہتا ہے، تو پھر وہ جس کی بات زیادہ درست ہوگی اس کو اپنا لیا جائے گا۔ پھر یہ کہ احسان کی شکل ابن الجوزی نے جو بتائی یہ کہ ان پر خرچ کیا جائے گا، اور خرچ کرنے میں صرف بیسک نیڈز نہیں ان کی پوری کی جائیں گی کہ میں مہینے کا اتنا ان کو بھیج دیتا ہوں جس سے ان کا راشن پانی پورا ہو جاتا ہے، نہیں، نیکسٹ ہے ان کی خواہشات کو پورا کیا جائے گا۔ اگر بیسک نیڈز کے علاوہ وہ کہیں کسی اپنے رشتہ دار کو دینا چاہتے ہیں، کہیں اور بھی خرچ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی آپ ان کو دیں گے، الا یہ کہ آپ کے اپنے پاس گنجائش ہو، نہ ہو تو پھر اور بات ہے۔ ان کی خدمت میں انتہائی زور لگا دیا جائے، یعنی تھکا جائے ان کی خدمت میں، ان کے لیے ادب اختیار کیا جائے، یعنی ادب کا معاملہ کیا جائے مینرز کے ساتھ، ان کی ہیبت اپنے دل میں رکھی جائے، بس بیٹا اپنی آواز کو اونچا نہ کرے اور ان کی طرف گھور کے نہ دیکھے، آنکھیں کھول کے نہ دیکھے، یعنی نظریں بھی جھکی ہوئی ہوں اور جسم بھی جھکا ہوا ہو۔ ان کو ان کے نام کے ساتھ نہ پکارے، نام کے ساتھ نہیں بلائے، بلکہ جو بھی کسی کلچر میں معروف چیز ہوتی ہے، اماں کہنا یا امی کہنا یا ماما کہنا یا ممی کہنا یا بابا یا ڈیڈی یا جو بھی ہے، ہر کلچر کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں، تو اس کے مطابق جو بھی پیارا نام آپ دے سکیں وہ دیں۔ ان کے پیچھے چلے، یعنی کہیں جا رہے ہوں تو ان سے آگے آگے نہ بھاگے، الا یہ کہ رستہ دکھانا مطلوب ہو یا کوئی ضرورت ہو، ورنہ ادب کے ساتھ پیچھے رہے۔ اور ان سے جو بھی کوئی ایسا کام سرزد ہو اور اولاد کو ناپسند ہو تو وہ صبر کرے، یعنی والدین فرشتے نہیں ہوتے، ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، تو ان کی ہر غلط سلط بات کو مانا نہیں جا سکتا، لیکن اگر وہ ناراض ہو نہ ماننے پر غلط بات کے تو اس پر صبر کرے۔ یہ ہے احسان کے طریقے جو ایک اسکالر عبد الرحمن بن الجوزی نے بتائے ہیں۔ قرآن مجید سے بھی ہمیں کچھ اور باتیں پتہ چلتی ہیں جو والدین کے ساتھ احسان میں آتی ہیں، جن میں والدین کے لیے نرم ہونا، ان کے لیے نرمی اختیار کرنا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان پر رحم کرتے ہوئے انکساری سے ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو، یعنی نرمی کا معاملہ بھی کرو اور دعائیں بھی کرو کہ اے میرے رب ان پہ رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے محبت و شفقت سے پالا تھا، یعنی خود بھی ان پہ رحم کرو اور رب سے بھی رحم کی درخواست کرو۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ بیٹے کو اپنے باپ کے ساتھ یہ ادب اختیار کرنا چاہیے کہ ان کی بات کو سنے، اور جب وہ کھڑے ہوں تو وہ کھڑا ہو جائے، ان کے حکم کی تعمیل بجا لائے، ان کے آگے نہ چلے، اپنی آواز کو ان کی آواز سے بلند نہ کرے، ان کے بلانے پر لبیک کہے، حاضر ہو جائے، ان کی خوشنودی حاصل کرنے کی حرص رکھے، یعنی ان کو خوش کرنے کی حرص رکھے، اور اپنا پہلو صبر کے ساتھ ان کے سامنے جھکا کر رکھے، اور ان کے سامنے اپنی فرما برداری کا احسان نہ جتائے، یہ نہ کہے میں نے آپ کے لیے یہ بھی کیا وہ بھی کیا، اور نہ ہی ان کی بات ماننے کا ان پر احسان جتلائے، یعنی فرما برداری ہو یا بات ماننا ہو،
اور ان کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھے، حقیر نہ سمجھے، کیونکہ بعض اوقات اولاد زیادہ پڑھ جاتی ہے تو ماں باپ وہ باتیں نہیں جانتے، تو آپ ان کے سامنے ایسی وکیبلری استعمال نہ کریں کہ جو ان کی سمجھ سے بالا ہو اور انہیں سمجھ ہی نہ آئے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں، اور پھر جب نہ سمجھے تو آپ ان پہ ہنسنا شروع کر دیں کہ او ہو ممی کو تو یہ بات بھی نہیں سمجھ آتی، آپ کو نہیں پتا، آپ کیا جانے۔ یہ جملے تو انتہائی گستاخی کے ہیں اور بے ادبی کے ہیں۔ نہیں بھی پتا، اور آپ کو پتا ہے کہ والدین کو نہیں پتا، انہوں نے اپنے دور کے حساب سے پڑھا لکھا، وہ اپنے وقت میں سمجھدار تھے، آج کے طریقے اور بدل چکے ہیں، اور خاص طور پر جب کلچرل ڈفرنس ہو جاتا ہے کہ کچھ ایشیا میں پلتے ہیں اور کچھ پھر یورپ میں آ کے پلتے ہیں اور کچھ نارتھ امریکہ میں آ کے پلتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہر جگہ کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے، تو اس فرق کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے اور ان سے انہی کے طریقوں کے مطابق معاملہ کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ ایسے معاملہ کرو جیسے کہ غلطی کرنے والا کمتر غلام اپنے سنگ دل اور سخت طبیعت آقا کے پاس ہوتا ہے۔ والدین کے ساتھ کا نام لینے کی بجائے جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا طریقہ پتہ چلتا ہے وہ کیا، اذ قال لأبیہ یا ابتی، یہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، اور اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا تھا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، جب انہوں نے کہا مجھے خواب آیا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ کر لیجئے جو آپ چاہتے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جس نے اپنے والد کی طرف غصے سے دیکھا گویا اس نے ان کی نافرمانی کی، غصے سے دیکھ بھی نہیں سکتے۔ ان کے سامنے کپڑے مت جھاڑو اپنے کہ کہیں ان کا گرد ان کے اوپر نہ جا پڑے، یعنی ایسے کام بھی نہ کرو کہ جس سے ان کو اذیت ہو، اور والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا رہے، یعنی ان کے لیے صدقہ خیرات کیا جائے، ان کے لیے دعائیں کی جائیں، ان کے لیے بخشش مانگی جائے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی یا رسول اللہ، میری والدہ بغیر وصیت کے اچانک فوت ہو گئی ہیں، میرا گمان ہے اگر وہ بات کرتی تو صدقہ کرتی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کر دوں تو کیا ان کو فائدہ ہوگا، اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، اور کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ ہمیں ہمارے خالق نے یہ طریقہ سکھایا ہے، اور ایسا کرنا کیا ہے؟ سراسر ادب ہے، یعنی عبادت ہے۔ ایسا کرنا سراسر یعنی عبادت کا مطلب یہ کہ اللہ کا حکم مان کے کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے حق کے بعد والدین کا حق متعدد بار قرآن مجید میں ذکر کرتے ہیں، اور توحید کے بعد والدین کے ساتھ احسان کرنے اور ان کے شکر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اصل خالق ہے، اور اس کے بعد ماں باپ انسان کو دنیا میں لانے کا ذریعہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اپنی عبادت کے حکم کے بعد ماں باپ کا حق بتایا ہے۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جب میں اس پر عمل کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اگرچہ تمہیں عذاب دیا جائے یا جلا دیا جائے، اور اپنے والدین کی اطاعت کرو اگرچہ وہ تمہیں تمہارے مال اور تمہاری ہر چیز سے نکال دیں، اگر وہ تمہیں تمہارے گھر سے بھی نکال دیں تو بھی ان کی اطاعت کرو، تم ان کے ساتھ اچھا کرو۔ ایسا عام طور پہ ہوتا نہیں، ماں باپ تو اپنا سب کچھ بھی بچوں کو دے دیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے اس سے اللہ کا ذمہ اٹھ جاتا ہے۔ تو مسلمان ہوتے ہوئے کوئی ایسا سوچ بھی نہیں سکتا، یعنی انسان کے لیے، یعنی اگر یہاں تک حکم ہے کہ اگر انسان کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ جائے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ جائے، وضو نہیں کر سکتا، تیمم کرے، ایون تیمم بھی نہیں کر سکتا تو کوئی کروا دے، اگر کوئی کرانے والا نہیں تو بھی پڑھ لے، اور اگر ہل جل ہی نہیں سکتا تو صرف دل میں پڑھ لے، نماز نہ چھوڑے۔ اور یہ بات لوگوں کو نہیں پتا ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اٹھ نہیں سکتے، تو وضو نہیں کر سکتے، یہ تو پاک نہیں۔ نو میٹر وٹ، جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں، اور جو نہیں کر سکتے چاہے وہ آنکھوں کے اشارے سے کریں۔
جتنا کر سکتے، جو کر سکتے ہیں کریں، چھوڑ نہیں سکتے۔ پھر آپ دیکھیے کہ انبیاء ہمیشہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہے۔ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَیْهِ، عیسیٰ علیہ السلام اپنے بارے میں فرماتے ہیں وَبَرًّا بِوَالِدَتِی، کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ان کو آگ میں پھینکا، لیکن اس کے باوجود وہ ان کے ساتھ ادب اور حسن سلوک کا معاملہ کرتے رہے۔ اور والدین میں سے بھی حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق ماں ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو 3 بار آپ نے ماں کا ذکر کیا اور پھر چوتھی بار باپ کا ذکر کیا۔ 3 حق ماں کے کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ حمل اٹھاتی ہے، پیٹ میں رکھتی ہے، بوجھ اٹھاتی ہے۔ نمبر 2، وہ جب پیدا کرتی تو پیدا کرنے کی وضع حمل کی تکلیف اٹھاتی ہے، اور نمبر 3، دودھ پلاتی ہے اور تربیت کرتی ہے۔ تو یہ صرف ماں ہی کرتی ہے، اس لیے ماں کا حق 3 گنا زیادہ ہے۔ کوئی چیز منہ میں رکھ۔ تو والدین کے ساتھ جو حسن سلوک ہے یہ سب سے افضل عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا وقت پہ نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ یعنی اللہ کی عبادت کرو، پھر گھر کا خیال کرو، اور پھر اس کے بعد دین کے کام کرو۔ اور اگر وہ اللہ کو نہیں بھی مانتے، وہ نماز نہیں پڑھتے، وہ دین کے اوپر نہیں ہیں، پھر بھی آپ نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے، آپ نے اپنا حق دینا ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی بن سلول کہیں جھاڑی کے پیچھے بیٹھا ہوتا تو وہاں سے آپ گزرے، اور آپ گدھے پہ سوار تھے، تو گدھے کے چلنے کی وجہ سے غبار اڑا اور اس پہ جا پڑا، تو اس نے بڑی بدتمیزی کے ساتھ بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عبداللہ بن ابی کا بیٹا جو تھا وہ مسلمان تھا اور بہت اچھا مسلمان تھا، اس کو بہت غصہ آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہنے لگا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو عزت دی، آپ پر کتاب نازل کی، آپ چاہیں تو میں اپنے باپ کا سر قلم کر دوں کہ اس نے آپ کے ساتھ ایسے طریقے سے بات کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اپنے باپ سے نیکی کرو اور حسن صحبت سے پیش آؤ، یہ ہے ہمارا دین۔ آپ چاہتے تو یعنی آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کی بدتمیزی سے بات کرے تو کہتے ابن ابی کبشہ، نام بھی نہیں لیا محمد، وہ آپ کو رضائی والد تھے، ابن ابی کبشہ کے بیٹے، تم نے ہم پہ غبار اڑا دیا ہے۔ تو لیکن آپ نے اس کو اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں اتنا بڑا انتقام لینے کا موقع ہو وہاں بھی انسان اس کو نصیحت کرے کہ نہیں تم اچھا سلوک کرو۔ تو اس سے ہم سب کو اپنی اپنی زندگیوں میں سبق سیکھ لینا چاہیے کہ اگر ہمیں اپنے والدین سے کوئی شکایت بھی ہے، کیونکہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اتنے ناشکرے ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کو بھی نہیں چھوڑتے۔ یعنی مجھے سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب میں کسی کا مسئلہ سن رہی ہوتی ہوں اور اس میں وہ اپنے ماں باپ کی برائی کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، سنا نہیں جاتا کہ کچھ بھی ہو وہ ماں باپ ہے، اور جو ماں باپ کی قدر نہیں کرتا اور ان کی عزت نہیں کرتا پھر وہ انسان نہیں۔ تو ہمارے دین میں یعنی اللہ کی عبادت، نماز روزہ اپنی جگہ، لیکن انسانوں میں سے سب سے زیادہ آپ کو رسپیکٹ دینی ہے اپنے والدین کو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے عمر میں برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، رزق میں اضافہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور رزق میں اضافہ ہو جائے، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے اور ان کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرے۔ والدین کے ساتھ نیکی جو ہے یہ کبیرہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے، یعنی ہمارے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں قرآن کی تلاوت کی آواز سنائی دی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی نیکی ہے، یہی نیکی ہے۔ اور حارثہ بن نعمان اپنی والدہ کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کرنے والے تھے، تو اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں ان کی آواز سنوائی گئی اور قرآن پڑھنے کی۔
یعنی اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کو نیکیوں کے بہت سے مواقع ملیں، آپ کے لیے خیر و برکت کے دروازے کھلتے جائیں، تو پھر آپ کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہوگا، اور اگر نہیں کرتے تو پکڑے بھی جائیں گے. یعنی یہ کوئی چوائس کی بات نہیں ہے. کریں گے تو فائدے بہت ہیں جو ابھی آپ کو بتائے گے، لیکن نہیں کریں گے تو پھر گناہگار بھی ہوں گے، کیونکہ والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. والدین کی نافرمانی کرنے والے پر لعنت کی گئی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے شخص پہ لعنت کرے جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی یا ان کو گالی دی. کیونکہ کچھ لوگ بد نصیب بدبخت ایسے ہوتے ہیں کہ جو ماں باپ کو بھی گالی دیتے ہیں. اور گالی دینے کی ایک اور صورت کیا ہوتی ہے کہ آپ کسی کے ماں باپ کو گالی دیں اور وہ پلٹ کے آپ کے ماں باپ کو دیں. یعنی آپ اخلاق کے درجے سے گرے ہوئے تھے کہ آپ نے ماں باپ، یعنی آپ کی کسی کے ساتھ کوئی ضد ہے، کوئی دشمنی ہے، آپ اس کے ساتھ ماں باپ کو بیچ میں کیوں لا رہے ہیں، ان کو کیوں گالی دے رہے ہیں، اور وہ پلٹ کے آپ کے ماں باپ کو، گویا آپ خود ذریعہ بنے اپنے ماں باپ کی بے عزتی کروانے کا. تو انتہائی درجے کی جاہلانہ حرکتیں ہیں. پھر کیا نقصان ہے نافرمانی کا کہ ایسے شخص کی کسی عبادت کو قبول نہیں کیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کی نہ فرض عبادت قبول ہوتی ہے نہ نفل. ان میں سب سے پہلے والدین کا نافرمان اور بد سلوک، اور دوسرا احسان جتانے والا، یہ نیکی کر کے احسان جتانے والا، اور تیسرا تقدیر کو جھٹلانے والا کہ میں نہیں تقدیر کو مانتا، تقدیر کچھ نہیں، بس انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جو ماں باپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور ان کو نقصان دیتا ہے، تو یعنی ان کو نافرمانی کر کے تکلیف دیتا ہے، تو اس کی اولاد اس کی نافرمان ہو جاتی ہے. اور بعض صحابہ کہتے ہیں والدین کے لیے دعا نہ مانگنا اولاد کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کی تنگی ختم ہو تو ماں باپ کے لیے دعا کریں، اور ہو سکے تو سجدوں میں دعا کریں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ان کو تو فائدہ ہوگا ہی، لیکن آپ کو بہت فائدہ ہو جائے گا اگر آپ ان کے ساتھ احسان کرنے والے ہیں. نیکسٹ ہے وذل قربا، رشتہ داروں کے ساتھ احسان. ذی کا مطلب ہوتا ہے صاحب، یعنی قربا کا مطلب رشتہ داری. اس میں ماں باپ کی طرف سے بھی رشتہ دار شامل ہیں اور باپ کی طرف کے رشتہ دار بھی شامل ہیں، دونوں طرف کے. ہمارے ہاں بڑے باعث ہیں، اور عام طور پہ مائیں جو ہیں وہ باپ سے بھی متنفر کر دیتی ہیں، اور پھر باپ کے جو رشتہ دار ہیں ان سے بھی. تو یہ بہت غلط بات ہے اور بہت ہی زیادتی کی بات ہے. چاہے آپ کے سسرال نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں بھی کیا، تب بھی آپ ان سے انتقام لینے کی پالیسی پہ نہ چلیں. یہ آپ کی اولاد کی تربیت کے لیے اچھا نہیں، اور پلٹ کے آپ کے لیے اچھا نہیں. تو والدین کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں جیسے خالہ ماموں اور پھر ان کے بچے اور وہ سب، اور اسی طرح جو باپ کی طرف سے چچا پھوپھی اور دادا دادی وغیرہ سب، ان کے ساتھ احسان کی شکل کیا ہے کہ ان کو حسب طاقت خیر پہنچائی جائے، اور ان کو کوئی تکلیف ہے تو وہ دور کی جائے. یہ ہے اصل کانسیپٹ کہ رشتہ داروں کو کوئی خیر پہنچائی جائے، فائدہ پہنچایا جائے، اور ان سے اگر وہ کسی تکلیف میں ہے تو تکلیف دور کی جائے. اور بعض علماء نے اس کی مزید وضاحت کی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا مطلب یہ ہے مال دے کر ان کی صلہ رحمی کی جائے، یعنی ان پہ مال خرچ کیا جائے، ان کی ضرورتوں پر ان کی مدد کی جائے. کسی کو کھانا چاہیے، کسی کو اسکول کی فیس چاہیے، کسی کو علاج کے لیے پیسے چاہیے، تو اس کا بندوبست کریں. ان کی باقی تکلیفوں کو دور کیا جائے، ان سے خندہ پیشانی سے ملا جائے. اگر کوئی ناراضگی بھی ہو گئی ہے تو موڈ آف نہیں کر لیا جائے، بلکہ جہاں ملے جب ملے اچھے سے ملے. ان کے حق میں دعا کی جائے، ان سے ملاقات کی جائے، یعنی اس کا بھی اہتمام کیا جائے. اگر وہ نہیں ملنے آتے تو آپ ملنے جائیں، انہیں تحائف دیے جائیں، ان پر خرچ کیا جائے، شفقت اور نرمی کے ساتھ پیش آیا جائے، چہرے پر خوشی اور مسکراہٹ ہو، ادب اور احترام بھی ہو، یعنی خاص طور پر جو عمر میں بڑے ہیں. اور صلہ رحمی یہ بھی ہے کہ آپ برائی کا بدلہ اچھائی اور احسان کے ساتھ دیں،
جو رشتہ کاٹے اس کے ساتھ رشتہ جوڑیں۔ یہاں ایک اور اصول بھی یاد رکھیے کہ جو جتنا قریبی رشتہ دار ہے اس کا حق اتنا زیادہ ہے بنسبت دور کے۔ امام نووی کہتے ہیں یہ مستحب ہے کہ نیکی میں ماں کو مقدم کیا جائے، پھر باپ کو، پھر اولاد کو، پھر دادا دادی، نانا نانی، پھر بھائی بہنوں کو، یعنی یہ ترتیب ہوگی۔ کون کون سی؟ سب سے پہلے ماں، پھر باپ، پھر بچے، یعنی بیوی بچے دونوں ہی آ جاتے اس میں، پھر دادا دادی، نانا نانی، بھائی بہن، پھر خالہ، ماموں، چچا، پھوپھی وغیرہ اس کے بعد، اور جو جتنا قریبی ہے وہ پہلے آئے گا۔ اور رحم کے رشتوں میں چاہے غیر محرم ہوں ان کے ساتھ بھی نیکی کی جائے گی، جیسے چچا کے بیٹے ہیں، خالہ، ماموں وغیرہ کے بیٹے ہیں، اسی طرح سسرالی رشتہ دار ہیں، دیور جیٹھ وغیرہ ہیں۔ کبھی مال سے، کبھی خدمت کر کے، کبھی ملاقات اور سلام سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی رشتہ داریوں کو تازہ رکھو، چاہے سلام کے ساتھ ہی کیوں نہیں۔ اور کچھ نہیں کر سکتے، نہ مال دینے کے لیے، نہ جان ہے کہ خدمت کر سکیں، تو پھر سلام کر لو، ان کے لیے دعا کر لو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو ابو طلحہ انصاری، یعنی تم نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جو تم پسند کرتے ہو خود، یعنی محبت ہے جس مال سے۔ تو ابو طلحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہیں اپنا سب سے پسندیدہ مال جو تھا وہ بیروہا کا باغ تھا، یعنی تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ باغ میں آپ کو دیتا ہوں، آپ جہاں چاہیں اس کو خرچ کریں اور اس سے کام لیں، یعنی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اس میں بہت سے کھجور کے درخت تھے، کہا جاتا ہے شاید 600 کھجور کے درخت تھے، اور یہ مسجد نبوی کے قبلے کی طرف تھا، اور اس کا پانی بہت اچھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وہاں جایا کرتے تھے اور اس کا اچھا پانی وہاں سے پیتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، آپ نے فرمایا یہ تو بہت نفع بخش ہے، ایسا کرو کہ اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں بانٹ دو۔ تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ بعض اوقات اللہ کے راستے میں دینا آسان ہوتا ہے، رشتہ داروں کو دینا مشکل ہوتا ہے، تو جو نیکی جتنی مشکل سے کی جائے اس کا فائدہ بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، تو جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اس سے رشتہ جوڑیں جو آپ سے کاٹے، اس کو دیں جو آپ کو محروم کرے، اور اس سے درگزر کریں جو آپ پہ ظلم کرے، کیونکہ آپ کے قریبی رشتہ دار بھی آپ کے مخالف ہو گئے تھے۔ تو ایسے بھی ہوتا ہے جب آپ دین کی طرف جاتے ہیں، آپ کا رستہ بدلتا ہے تو وہ ان کو شکایتیں پیدا ہو جاتی ہیں، ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، بعض اوقات تو آپ پر کرٹیسزم کرنے لگتے ہیں، تو ایسی صورت میں بھی آپ اپنے رویے کو نارمل رکھیں۔ یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب سارے مرحلے گزرنے کے بعد بھائی ایجپٹ میں پہنچے تو انہوں نے کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لنا ولکم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کر لیا تو کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے لیے تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، کوئی پکڑ نہیں تمہاری، اللہ تمہیں بھی اور ہمیں بھی معاف کر دے۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا اللہ کا حکم ہے، چاہے قریبی ہوں چاہے دور کے ہوں، اور ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کو ایک بہت محبوب عمل ہے یہ کہ انسان صلہ رحمی کرے، رشتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور صلہ رحمی یہ نہیں ہوتی کہ جو آپ کے ساتھ اچھے ہیں آپ ان کے ساتھ اچھے ہوں، بلکہ صلہ رحمی کیا ہے کہ جو آپ کے ساتھ اچھے نہیں آپ ان کے ساتھ بھی، جو آپ سے کاٹیں آپ ان سے جوڑ کے رکھیں۔ اور رشتہ دار کے اوپر مال خرچ کرنے کا دگنا ثواب ہوتا ہے، ایک صدقے کا اور ایک صلہ رحمی کا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری وصیتیں تھیں ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے حق کو بھی اجاگر کیا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا اگر ہم رشتہ داروں کے ساتھ احسان کریں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان لوگوں کے اندر محبت بڑھ جاتی ہے، اور محبت زندگی میں خوشی لاتی ہے۔
ابن عمر کہتے ہیں جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرے، صلہ رحمی کرے، اس کی موت میں تاخیر کر دی جاتی ہے، اس کے مال میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اس کے گھر والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، یعنی گھر والوں کی محبت آپ کو ملنے لگتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، مال اور اولاد میں برکت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نیکی کا بہت جلد اجر مل جاتا ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ یہاں تک کہ کچھ گھرانوں کے لوگ فاجر و فاسق ہوتے ہیں، لیکن جب وہ صلہ رحمی کرتے ہیں تو ان کے مال بڑھ جاتے ہیں، ان کے افراد کی کثرت ہو جاتی ہے، اور پھر یہ صلہ رحمی جو ہے وہ سلامتی کے ساتھ جنت میں لے جانے والا کام ہے۔ اور قطع رحمی جو ہے یہ ایسا گناہ ہے جس کا وبال انسان مرنے سے پہلے دنیا میں بھی دیکھے گا، یعنی دنیا میں بھی اس کا مزہ چکھے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اللہ اس کے کرنے والے کو دنیا میں جلدی سزا دے دے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس کی سزا جمع رکھے، سوائے قطع رحمی، خیانت اور جھوٹ کے۔ اور قطع رحمی کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ صلہ رحمی میں سب سے پہلے والدین اور پھر اس کے بعد دیگر رشتہ دار، جن کی ترتیب میں نے آپ کو بتائی۔ نیکسٹ ہے والیتامہ، چوتھا عہد تھا یتیموں کے ساتھ حسن سلوک۔ یتیم وہ ہوتا ہے جس کے بالغ ہونے سے پہلے اس کا باپ فوت ہو جائے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، یعنی جس کے والدین میں سے باپ فوت ہو جائے۔ کہا جاتا ہے کہ جانوروں میں سے جس کی ماں فوت ہو جائے وہ یتیم ہوتا ہے، اور انسانوں میں سے جس کا باپ فوت ہو جائے۔ پھر آپ دیکھیے کہ کیوں جانوروں میں سے ماں فوت ہونے والے کو یتیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ جانوروں کو عموماً ماں پالتی ہے، باپ کا تو ان کو بعض اوقات پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن انسانوں میں آپ دیکھیں کہ ماں بھی اپنا یعنی کہ کیئر کرتی ہے، لیکن باپ فوت ہو جائے تو روزگار کا ذریعہ ختم ہو جاتا ہے اور انسان زیادہ مشکل میں آ جاتا ہے۔ ایک اور بات یاد رکھیے کہ بلوغت کے بعد یتیمی نہیں رہتی۔ بعض لوگ بوڑھے بوڑھے بھی اپنے آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں میں یتیم ہوں، تو بڑھاپے میں تو سبھی یتیم ہو جاتے ہیں۔ تو یتیمی جو ہے وہ صرف بلوغت سے پہلے ہے۔ اس لیے مثلاً اگر آپ یتیموں کو پال رہے ہیں اور وہ آپ کے پاس بالغ ہو گئے ہیں تو اب وہ یتیم نہیں ہے، ان کے ساتھ یتیموں والا سلوک نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہ ابھی خود کمانے کے قابل نہیں یا ابھی کسی منزل پہ نہیں پہنچے اور ان کی ضروریات ہیں تو پھر وہ مسکین ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ مسکین ہیں، فقیر ہیں، لیکن یتیم نہیں ہیں۔ اس لیے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، آرفنیج بنائے جاتے ہیں، اس میں کیا کہا جاتا ہے کہ یتیم بچوں کو ہم پال رہے ہیں، لیکن یتیم بچے یتیم ہی تو نہیں رہتے، وہ پھر کچھ سالوں کے بعد بڑے ہو جاتے ہیں۔ جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ان پر یتیموں کے نام پر اکٹھے کیے ہوئے فنڈز استعمال نہیں کر سکتے، ان پر پھر اگلی کیٹیگری فقیر کی یا مسکین کی ہوگی، اور وہ ان میں سے یعنی آپ لوگوں سے بھی اگر ڈونیشن لیں گے تو پھر آرفن فنڈ نہیں لیں گے، بلکہ صدقات وغیرہ ان کے اوپر خرچ کریں گے۔ یہ ایک فقہی نقطہ تھوڑا سا بتا رہی ہوں تاکہ کسی غلط فہمی میں نہ رہیں اور کہ اللہ کے ہاں پکڑ نہ ہو کے، کیونکہ منی مینجمنٹ جو ہوتی ہے یہ بڑے سینسیٹیو ایشو ہوتا ہے، اس میں بہت سوچ سمجھ کے کام کرنے پڑتے ہیں۔ جی ہاں جی، پھر آپ دیکھیے کہ یتیم سے حسن سلوک کا مطلب کیا ہے، یعنی ان کے ساتھ احسان کیا جائے۔ اس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ ان کی کیئر کی جائے، ان کے کھانے پینے، ان کی تعلیم کا انتظام کیا جائے، ان کے والدین جو پراپرٹی چھوڑ کے گئے ہیں یا جو مال چھوڑ کے گئے ہیں اس کی حفاظت کی جائے، اور اس میں سے کچھ استعمال نہ کیا جائے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو۔ یتیم کا مال کھانا حرام ہے، چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو۔
اس لیے جو لوگ یتیم خانہ چلائیں ان کو ان فنڈز کی بہت زیادہ حفاظت کرنی چاہیے، اور خاص طور پر اگر ان کے پیرنٹس کی طرف سے کچھ آ رہا ہے جو ان کے یعنی وراثت میں سے جو ان کے پاس ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یتیم کی پرورش اچھے طریقے سے کی جائے، جیسے انسان اپنی اولاد کی کرتا ہے، جیسی ان سے محبت کرتی ہے، کہ اپنی اولاد کو صرف کھانا پینا تھوڑی دیتے ہیں، کیا کیا دیتے ہیں، محبت دیتے ہیں، ان کے لاڈ کرتے ہیں، ان کے یعنی داؤد کہتے ہیں کہ یتیم کے لیے رحم دل باپ کی طرح بن جاؤ، اور یہ جان لو کہ جیسا بوگے ویسا ہی کاٹو گے، جو ان کے ساتھ کرو گے نا وہ تمہاری اولاد کے ساتھ یا تمہاری نسلوں کے ساتھ ہوگا۔ ابو درداء کہتے ہیں تم یتیم کو خود سے قریب کر لو، اس سے لپٹو، یعنی ساتھ لگاؤ، ہیومن ٹچ، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرو، اس کو اپنے کھانے میں سے کھلاؤ، یعنی گھر پہ انوائٹ کرو، اس سے تمہارا دل نرم ہوگا اور تم اپنی حاجت کو پالو گے، یعنی تمہاری یہ نیکی کرو گے تو تمہاری حاجتیں بھی پوری ہوں گی۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے اچھی بات کرو، یعنی ان سے جو گفتگو ہے، کنورسیشن ہے، وہ بھی خوبصورت ہونی چاہیے، یعنی ان کو حقیر سمجھ کے یا یہ کہ کون ہمیں پوچھنے والا یا ان کو کون دیکھنے والا ہے اور ہم جو چاہیں کریں، ایسا نہ ہو۔ پھر یہ کہ عزت اور اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، اور جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے اور اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے تو کہتے ہیں میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، ہرگز ایسا نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ تو بعض اوقات رزق کی تنگی کس وجہ سے بھی ہو جاتی ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہو۔ پھر ان پہ سختی نہیں کرنی چاہیے، قرآن مجید میں آتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کے ساتھ سختی نہ کرو، ساتھ بٹھا کر کھلائیں۔ ابو بکر بن حفص کہتے ہیں کہ عبداللہ رضی اللہ عنہ جب بھی کھانا کھاتے ان کے دسترخوان پر یتیم ضرور ہوتا تھا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ کچھ خاص نیکیوں کا بہت ہی اہتمام کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسلمان والدین کے کسی یتیم بچے کو اپنے کھانے اور اپنے پینے میں اس وقت تک شامل رکھتا ہے جب تک وہ خود کمانے نہیں لگ جاتا، تو ایسے شخص کے لیے یقینی طور پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یعنی اس طرح پالے جیسے اپنے بچے کو پالتا ہے، اور پھر اپنے کھانے میں، ایک تو یہ نا کہ لوگوں کے فنڈز کے اوپر پالنا، اور ایک یہ ہے کہ اپنے ذاتی یعنی ذات سے خرچ کرنا ان پر، اور پھر ان کو شفقت سے تعلیم دینا۔ عمر بن ابی سلمہ جو حضرت ابو سلمہ کے بیٹے تھے، ام سلمہ جو آپ کی وائف تھیں، ان کے بچے تھے، یہ یتیم تھے۔ وہ کہتے ہیں میں چھوٹے عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں زیر پرورش تھا، یعنی جب میں یتیم تھا، کھاتے وقت برتن میں میرا ہاتھ چاروں طرف گھومتا جیسے بچے کرتے ہیں، ادھر سے کھا لیا ادھر سے پکڑ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا بیٹے کھاتے وقت بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے آگے سے کھاؤ، یعنی ادب بھی سکھانا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں اس کے بعد میں ہمیشہ اسی ہدایت کے مطابق عمل کرتا رہا۔ پھر آپ دیکھیے کہ صرف کھلانا پلانا تعلیم دینا ہی کافی نہیں، بلکہ تربیت بڑی ضروری ہے ان کی، اور تربیت کے لیے پھر اگر وہ نماز نہیں پڑھتے تو جیسے اپنے بچے کے ساتھ آپ سختی کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، یا آپ یعنی جیسا سلوک آپ اپنے بچے کے ساتھ تربیت کے لیے کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ کہ یتیم کا مورل جو ہے وہ اپ کرنا چاہیے اور اس کو کانفیڈنس بھی دینا چاہیے، اس کو بڑے بڑے یتیموں کے حالات سنانے چاہیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے تو آپ کے والد تو اس سے پہلے ہی فوت ہو چکے، لیکن کیا ساری زندگی کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی رویے سے یہ کبھی شکایت آپ کو سننے کو ملی کہ میں تو یتیم پیدا ہوا تھا؟ یعنی سیلف پٹی کا کبھی شکار نہیں ہوئے۔ تو اس لیے یتیموں کو کانفیڈنس دیں کہ وہ اس احساس سے کمتری میں نہ رہیں کہ میں یتیم ہوں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں امام شافعی یتیم تھے، امام مالک یتیم تھے، امام احمد بن حنبل یتیم تھے، امام ابن الجوزی یتیم تھے،
یہ سارے اس حال میں دنیا میں آئے گئے، یہ یتیم تھے. تو یتیم، بڑے بڑے علماء جو یتیم تھے اور اتنے بڑے نام پیدا کیے، ان کے حالات بچوں کو سنانے چاہیے، ایسی سٹوری سنانی چاہیے تاکہ ان کے اندر کانفیڈنس پیدا ہو کہ ہم بھی دنیا میں کچھ کر سکتے ہیں. اگر ایک باپ چلا گیا ہے تو ساری دنیا تو نہیں چلی گئی، ساری اپرچونٹیز تو نہیں ختم ہو گئی. اس کے بعد پانچواں عہد جو بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا وہ ہے والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ اس نے سلوک. مساکین مسکین کی جمع ہے. مسکین سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ وہ اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پر خرچ کر سکیں، یعنی ان کی ضرورتیں نہیں پوری ہوتی. مسکین کا لفظ سین کاف نون سکنہ سے ہے، ساکن سکون اسی سے ہے. چھری کو عربی زبان میں سکین کہتے ہیں کیونکہ اس سے جب جانور کاٹا جاتا ہے تو وہ اس کی حرکت ختم ہو جاتی، سکون میں آ جاتا ہے. مسکین کو جب کوئی ضرورت ہوتی ہے یا فاقہ ہوتا ہے تو وہ بھی حرکت نہیں کر پاتا، کچھ کر نہیں پاتا اپنے لیے. اور اس کے برعکس جس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے وہ اپنے کام بھاگ دوڑ کے کر رہا ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، اپنا کام کاروبار سب کچھ کر رہا ہے. لیکن مسکین شخص جو ہے اس کو کوئی پوچھتا نہیں، اس کو کوئی انکریج نہیں کرتا، اس کو کوئی آگے نہیں بڑھاتا. لہٰذا وہ معاشرے کے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو پیچھے سے پیچھے ہی رہتے چلے جاتے ہیں. ایک اور لفظ بھی ہوتا ہے اور فقیر ہوتا ہے. یہاں صرف مساکین کا ذکر ہے، فقیر کا ذکر نہیں آیا. مسکین اور فقیر میں فرق کیا ہے؟ یہ دونوں ملتے جلتے لفظ ہیں. جب مسکین کا لفظ آئے تو اس میں فقیر شامل ہوتا ہے، اور جب فقیر کا لفظ آئے تو اس میں مسکین شامل ہوتا ہے. لیکن اگر مسکین اور فقیر ایک جملے میں آئے تو فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور مسکین وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس اتنا نہ ہو کہ ہے لیکن ساری ضرورتیں نہیں پوری ہوتی. یہ فرق ہے. واضح؟ اوکے. تو زکوٰۃ جو ہے فقراء کے لیے بھی ہے اور مساکین کے لیے بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں ہوتا جو ایک کھجور دو کھجوروں کے لیے آتا اور جاتا ہے. مسکین وہ ہوتا ہے جو اتنا نہیں پاتا جو اس کو غنی کر دے کہ اس کی ساری ضروریات خود سے پوری ہو جائیں. نہ وہ صدقہ کر پاتا ہے، نہ اپنی ضرورت پوری کر پاتا ہے، لیکن شرم کے مارے کسی سے مانگتا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقر سے پناہ مانگتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، کہ اللہ بالکل محتاج نہ کر دینا کسی کا. ٹھیک ہے. لیکن مسکینی کے لیے آپ نے کیا دعا کی کہ اللہ مجھے مسکین یعنی اے اللہ مجھے مسکین کی زندگی، مسکین کی موت، اور میرا حشر بھی مسکینوں میں کرنا. یہ دعا آپ نے مانگی. آپ نے فرمایا کہ مسکینوں سے محبت کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے، مساکین کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والوں کی بڑی فضیلت بیان کی ہے. آپ نے فرمایا بیواؤں اور مسکینوں کے کام آنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے، یا رات بھر عبادت اور دن کو روزہ رکھنے والے کے برابر ہے. یعنی ایسا شخص ہے جس نے گویا ساری رات عبادت کی اور سارا دن روزہ رکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو کھجوروں کا پھل توڑنے اور فصلوں کی کٹائی سے منع کیا. جعفر بن محمد کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ مساکین کی وجہ سے کہ دن کو کرو گے تو مسکین بھی آئیں گے تو ان کا بھی حصہ دو اس میں سے. صحابہ جو تھے مسکینوں کا بہت خیال رکھتے تھے، اپنے گھر لے آتے تھے، ان کو ساتھ کھانا کھلاتے تھے، اور جو بھی ہوتا میسر وہ ان کو ساتھ ملا لیتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوہ یعنی ایک جانور ہوتا ہے وہ بطور ہدیہ پیش کیا گیا تو آپ نے اس کو نہیں کھایا. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول ہم یہ مساکین کو کھلا دیں، ہم مسکینوں کو دے دیتے ہیں. آپ نے فرمایا جو خود نہیں کھاتے وہ مسکینوں کو بھی نہیں کھلاؤ. کتنا بڑا اصول دے دیا آپ کہ جو خود نہیں کھاتے وہ مسکینوں کو کیوں دیتے ہو. لیکن ہم صدقہ وہی چیز کرتے ہیں جو خود نہیں استعمال کرنی. نیکسٹ ہے وقولوا للناس حسنا. اوپر جتنی چیزیں تھیں وہ عمل سے تعلق. آپ کو یاد ہے نا کیا بتایا تھا میں نے عبادت کی قسموں میں؟ بدنی، قولی. اب قولی عبادت قولوا للناس حسنا،
سب لوگوں سے اچھی طرح بات کرو. الناس کہہ کے مسلم، نان مسلم، نیک، بد، امیر، غریب، فقیر، مسکین، سب شامل ہو گئے. سب سے اچھی طرح بات کرو. یہ نہیں کہ جس کے کپڑے اچھے ہیں یا جس کا کوئی سٹیٹس ہے اس کے ساتھ تو بہت اچھے سے بات کرو، اور جو بیچارہ ان پڑھ سا انسان ہے اس کو تم ذلیل کرو. ایسا نہیں. قولوا للناس حسنا، اور ایک قرات میں آتا ہے حسنا، یعنی قولوا للناس قولا حسنا، یعنی اس میں ہیئت بھی شامل، باڈی لینگویج بھی شامل ہے. قولوا للناس اس میں یعنی لینگویج صرف وہ نہیں جو زبان سے بول رہے ہیں آپ، بلکہ باڈی لینگویج. اسی طرح بات نرم ہو، سختی اور شدت نہ ہو، معنی کے لحاظ سے اچھی ہو، بھلائی کی بات ہو، خیر والی بات ہو. اور اچھے کلام میں جو افضل ترین کلام ہے وہ کیا ہے؟ لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، ان کو علم سکھانا، سلام کرنا، حشاش بشاش چہرے کے ساتھ ملنا، اور اس کے علاوہ ہر اچھی بات. یعنی باتوں کے بھی لیول ہے نا. یعنی آپ ایک کسی سے بات کر رہے ہیں، آپ اس کو ساتھ کچھ سکھا بھی رہے ہیں، آپ اس کو کوئی مشورہ اچھا دے رہے ہیں، یا آپ اس کی دل جوئی کر رہے ہیں، آپ اس کا غم دور کر رہے ہیں، آپ آپ اس کو انس دے رہے ہیں، یعنی وہ گھبراہٹ کا شکار ہے. یہ افضل درجے کے کلام ہو جاتے ہیں. اسی طرح درست اور سیدھی بات کرنا، پھر قولاً معروفا کرنا، معروف بات، پاکیزہ بات. وہدوا الی الطیب من القول، انہیں پاکیزہ بات کی ہدایت دی گئی. تو مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کے ساتھ اچھے سے بات کرو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق یہی تھا. آپ نہ بدخو تھے، نہ سنگ دل تھے، نہ بازاروں میں شور کرنے والے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے، بلکہ معاف کر دینے والے، درگزر کر جانے والے. تو بد کلامی کے جواب میں بھی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اگر کوئی آپ سے بدتمیزی کر رہا ہے تو آپ کیا کریں؟ آپ اچھے سے بات کریں. اور اگر کوئی شخص گناہگار بھی ہے، بہت برا انسان ہے، لیکن آپ اس کے سطح پہ نہیں آئیں گے. فرعون کی طرف جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرمی سے بات کرنا. یس، فرعون سے بھی نرمی سے بات کرنا جو اتنا متکبر ہے. تو ہم عام طور پہ کیوں اچھی سے بات نہیں کرتے کچھ لوگوں سے؟ ان کے ساتھ ایسے ہی بولنا چاہیے بس. یہ اسی لینگویج کو سمجھتے ہیں. وہ جس کو بھی سمجھے نہ سمجھے، آپ اپنے آپ کو بد اخلاق نہ بنائیں. اچھی گفتگو جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے. پھر یہ کہ اچھی گفتگو مغفرت کو واجب کرنے والا عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام کو عام کرنا، اچھا کلام کرنا ایسے اعمال ہیں جو بخشش کو واجب کر دیتے ہیں. یعنی آپ کی بخشش ہو جائے گی اگر آپ کی زبان درست ہو گئی. اچھی بات کے سبب جنت میں خوبصورت بالا خانے ملیں گے. انسان کی گفتگو جنت یا جہنم میں لے جانے کا باعث ہے. ایک بات کرتا ہے جس کی اس کو پرواہ نہیں ہوتی اور وہ اسے جنت تک پہنچا دیتی ہے، اور ایک ایسی بات منہ سے نکالتا ہے جس کی اس کو خبر نہیں ہوتی اور وہ جہنم میں گرا دیتی ہے. اب نیکسٹ عبادات کا حکم ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. یہ 7واں عہد ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کو صحیح طور پر پڑھو کہ اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے. اس کے سارے ارکان شرائط پوری کرو. یہ ہے اقامت الصلاۃ، ارکان، واجبات، شرائط. اور کامل نماز وہ ہوتی ہے جس میں مستحبات کو بھی شامل کیا جاتا ہے، ادا کیا جاتا ہے. یعنی نماز میں کچھ اعمال مستحب بھی ہوتے ہیں. اب جیسے یہ مسئلہ آپ نے سنا ہوگا، خواتین نماز میں پاؤں ڈھانکیں کہ نہ ڈھانکیں. یہ بہت سوال جواب ہوتا رہتا ہے. یہ مستحب اعمال میں سے ہے. افضل نماز ہوگی اگر آپ ڈھانک کے پڑھیں، لیکن اگر کسی وقت آپ کے پاس نہیں ہے موقع، اور ٹخنے تو بہرحال ننگے نہیں ہو سکتے، لیکن اگر آگے سے تھوڑے بہت پاؤں ننگے ہو بھی گئے تو نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ بھی چھپے ہوئے ہیں
یہ پھر کامل نماز ہوگی آپ کی۔ پھر نمازوں کے اوقات کا خیال رکھنا یہ بھی ضروری ہے، دیر نہ کریں، نماز کا کچھ حصہ ضائع نہ کریں، رکوع اور سجود پراپر کریں۔ رکوع آپ دیکھیے کہ آپ یوں نماز، میری طرف دیکھیے، آپ سیدھے کھڑے ہیں قیام میں، رکوع میں آپ اتنا جھکیں گے، ایسے نہیں، ایسے نہیں، یاد رہے گا، یعنی اسٹریٹ، سر بھی نہیں جھکانا آگے سے، یوں بھی نہیں کرنا، یوں بھی نہیں، یوں بھی نہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں پھر بس اتنا سا جھکتے، کچھ اتنا جھکتے ہیں، نہیں پورا۔ اور پھر کچھ لوگ اتنا جھکتے ہیں کہ سر بھی نیچے لڑکا لیتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ تو اقامت صلاۃ میں سے ہے رکوع اور سجود پراپر طریقے سے کرنا، اطمینان کے ساتھ ہر رکن ادا کرنا، یعنی ہلتے ہلتے نماز نہیں پڑھنی کہ آپ کھڑے ہیں اور ابھی رکوع پہ گئے ہیں، ابھی ہل ہی رہے ہیں کہ آپ سجدے پہ چلے گئے اور ایک سجدہ ختم نہیں ہوا کہ اگلا بھی نہیں، یہ اقامت صلاۃ نہیں ہے۔ ہر رکن جو ہے اس میں جسم کو ٹھہر جانا چاہیے، ہر ہڈی کو اپنی جگہ پہ آ جانا چاہیے، پھر آپ اگلا رکن ادا کریں۔ اور پھر نماز میں خشوع بھی، غور و فکر نماز میں، دھیان نماز کے اندر، کیونکہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ نیکسٹ ہے 8واں عہد، وآتوا الزکات، زکوٰۃ ادا کرو، یعنی اس کے حقداروں کو حق دو۔ زکوٰۃ وہ حصہ ہے مال کا جو اللہ تعالیٰ نے مالداروں کے حق میں واجب کیا، یعنی فرض کیا ہے۔ زکوٰۃ پہلی امتوں پر بھی فرض تھی، یاد رکھیے، نماز بھی پہلی امتوں پہ فرض تھی۔ حضرت اسماعیل کے بارے میں آتا کان یأمر اہلہ بالصلاۃ، روزے بھی پہلی امتوں پہ فرض تھے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، حج بھی پہلی امتوں پہ فرض تھا۔ وَأَذِّن، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے۔ تو زکوٰۃ کا بھی، زکوٰۃ بھی پہلی امتوں پر فرض تھی، جیسے سورۃ مریم میں آتا ہے قال انی عبداللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور میں جہاں کہیں ہوں بابرکت ہوں، وأوصانی بالصلاۃ والزکوٰۃ، اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا۔ تو اب یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ صرف ہم مسلمانوں کے لیے نہیں۔ ابھی ریسنٹلی ایک سسٹر گئی ہوئی تھی، امریکہ گئی ہوئی تھی، تو وہاں پر انہوں نے نماز پڑھنی تھی، تھوڑا سا ریسٹ کرنا تھا، تو کسی ریسٹورینٹ کے پاس رکی، تو کہتی میں نماز پڑھی تو ایک شخص پاس سے گزرا کہ آر یو پریئنگ، تو انہوں نے کہا ہاں، کہتا او اچھا تم نے مجھے بھی یاد کرا دیا، مجھے بھی ایک نماز پڑھنی رہتی ہے ابھی میری۔ تو اس نے کہا تم مسلم ہو؟ میں نے ان کا ہاں، ان کا تم؟ تو کہا میں جیو ہوں اور ہم لوگ 3 نمازیں پڑھتے ہیں، تو میری ابھی ایک رہتی ہے۔ تو آج بھی ایسے جیوز ہیں، ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنی نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ جو ہے یہ صدقات کے علاوہ ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کو کہا جاتا ہے زکوٰۃ، یعنی اپنے بہن بھائیوں میں سے آپ پوچھتے ہیں زکوٰۃ دے دی، تو کہتے ہیں ہم سارا سال ہی صدقہ کرتے رہتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں سارا سال صدقہ کرنے سے زکوٰۃ ہو جاتی، ایسے نہیں ہوتا۔ ہجری کیلنڈر کے مطابق مثلاً فرسٹ رمضان کو آپ نے 10 تولے کی چوڑیاں خریدی عید کے لیے، ہر سال فرسٹ رمضان کو ان چوڑیوں کی زکوٰۃ آپ کے مال میں سے نکل جانی چاہیے، اپنے پاس سیکنڈ رمضان تک بھی نہ رکھیں، نکال دیں، کوشش کریں پہلے ہی نکل جائے، لیکن سال کے بعد تو وہ آپ کی چیز نہیں ہے، وہ تو کسی کا مال ہے جو آپ نے رکھا ہوا ہے، تو ضرورت مندوں تک ان کی ضرورت کی چیزیں پہنچ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو زکوٰۃ کی اور بھی تفصیلات ہیں، لیکن یہ کہ یہ یاد رکھیے کہ نماز کے بعد زکوٰۃ کا درجہ ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بھی بڑے فائدے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت ملتی ہے، مال کا شر دور ہوتا ہے، وبال دور ہوتا ہے، خوش دلی سے زکوٰۃ دینے والے کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں زیور کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے جو ہم پہنتے ہیں؟ جی ہاں بالکل ہوتی ہے، جس زیور کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ آگ میں لے جانے کا باعث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ کے پاس ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے
تشریف لائے تو انہوں نے ان کے ہاتھوں میں چاندی کی موٹی موٹی انگوٹھیاں دیکھی. آپ نے پوچھا عائشہ یہ کیا؟ کہا میں نے اس لیے بنوائی ہے کہ آپ کے لیے میں زیب و زینت اختیار کروں. آپ نے پوچھا کیا تم زکوٰۃ دیتی ہو؟ میں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے یہی کافی ہے، یعنی اس کے زکوٰۃ دو. اور یہ سنن نبی داؤد کی روایت ہے. اور زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے گنجا سانپ مسلط ہوگا قیامت کے دن حشر کے میدان میں ہی. چاہے بعد میں وہ جنت میں چلے بھی جائیں لیکن ان کو سزا مل کے رہے گی. اس لیے زکوٰۃ کے بارے میں بہت کیئرفل رہیں، کانشیس رہیں. جتنے بھی ایسٹس ہیں، جتنا بھی مال ہے، سارا لکھ لیں. کیش ہے، گولڈ ہے، چاندی ہے، کچھ بھی ہے، یا کسی کو وقتی طور پہ قرض دیا ہوا. بات سوچتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے قرض دیا، نہیں وہ مل جائے گا واپس. تو آپ اس سب کو کیلکولیٹ کر کے اور پھر سال پورا ہونے پر زکوٰۃ دیں. اور دوسرے شمسی کیلنڈر کے مطابق نہیں، کیونکہ اس میں کیا ہوتا ہے ہر 33 سال کے بعد 1 سال کم ہو جاتا ہے. کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں قیمتی چیزوں پہ زکوٰۃ نہیں، جیسے کرسٹل کے برتن ہیں یا اور اس طرح کی چیزیں. ایون وہ جو ہے ڈائمنڈ پہ نہیں ہے، نہیں اسٹون ڈائمنڈ پہ نہیں ہے، گولڈ پر ہے، چاندی پر ہے. ان 8 عہدوں کے بعد، ان 8 چیزوں پر عہد لینے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم تولیتم، پھر تم منہ موڑ گئے. وانتم الا قلیلا منکم، مگر بہت تھوڑے تم میں سے. وانتم موردون، اور تم ہو ہی منہ موڑنے والے، تم اعراض برتنے والے. تولی کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو پیچھے ڈال دینا، ڈال کے بلا دینا. اور یہ اعراض سے زیادہ سنگین ہوتا ہے. اعراض جو ہے یہ کبھی دل سے ہوتا ہے، کبھی جسم سے ہوتا ہے، لیکن اس میں انسان پیٹھ پھیر کے نہیں جاتا. تو تولیتم کے بعد موردون آیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ عملی طور پر بھی اور قلبی دونوں طور پہ فارغ ہو گئے تھے، انہیں پرواہ نہیں رہی ان احکامات کی. الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے بہت تھوڑے لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس عہد پہ قائم رہے، یا پھر آپ کے تشریف لانے کے بعد آپ پر ایمان لے آئے. باقی سب نے ان احکامات کو بھلا دیا. آج آپ دیکھیں امت مسلمہ کا حال کیا ہے. عقیدے کے معاملے میں آپ دیکھیں، عبادات کے معاملے میں دیکھیں، کس کس چیز میں شرک نہیں گھس گیا. پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں ہم، دائیں بائیں. کہیں کسی ماں سے پوچھ لیں بچوں سے خوش ہو تم؟ بہت کم ملے. الا قلیلا منکم. ہر ماں کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی بچے سے، چاہے ایک سے، جو 2 سے یا سب سے پریشان ہے. پھر یہ کہ صرف یہ نہیں ہوتا احسان کے ماں باپ کو پریشانی سے بچانا. احسان کا مطلب ہے ان کا دل خوش کرنا. یہ میک شور کہ وہ آپ سے خوش ہیں. میک شور، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ورنہ پکڑ ہے. آپ کی زندگی میں وہ مسائل آئیں گے جو آپ کے حل سے باہر ہوں گے. آپ کو اپنی اولاد کی پریشانیاں آ جائیں گی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ماں باپ کو خوش کیا جائے. خوش کرنا ضروری ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے رشتہ داروں کے ساتھ کیا سلوک ہے. شاید ہی کوئی خاندان میں نے سنا ہو کہ جہاں رشتہ دار جو ہیں وہ سارے بڑے جڑے ہوئے آپس میں. ہر جگہ کچھ نہ کچھ فساد سننے کو ملتا ہے. ایٹ لیسٹ جتنے لوگوں کو میں جانتی، کہیں نہ کہیں لڑائیاں جھگڑے. یتیموں مسکینوں کا حال ہم نے کیا کر رکھا ہے سب کے سامنے. اور پھر نمازوں کا حال کیا. زکوٰۃ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ زکوٰۃ کب دیتے ہیں، کتنی دیتے ہیں، کس چیز پہ دیتے ہیں. اب زکوٰۃ کے یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں علم حاصل کرنا بھی فرض درجے پر ہے. اور یہ عہد صرف بنی اسرائیل سے نہیں لیا گیا تھا، یہ ہمارے ساتھ بھی ہے. یعنی ہم نے بھی جو لا الہ الا اللہ کا نا کہ اللہ کی عبادت کریں، یہ سارے کام عبادت کے کام ہیں. شروع میں نے جو عبادت کی ڈیفینیشن بنائی، یا قلبی عبادت یا بدنی یا مالی یا جی. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلا رکن جو ہے وہ اس میں عقیدہ ہے، لا تعبدون الا اللہ. دوسرا رکن جو ہے یہ معاملات، حسن سلوک ہے.
تیسرا رکن عبادت ہے. تو دین میں جس شخص کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جو عبادت جس میں رب کی تعظیم ہوتی کہ رب کی خاطر یہ سارے کام ہوتے ہیں، تو اس انسان کا معاملہ انسانوں سے بھی اچھا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بدلے کے طور پہ نہیں کرتا. وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ میرے رب کا حکم اس لیے مجھے کرنا ہے. وہ لوگوں کی شکل نہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ دیکھتا ہے میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے اس موقع پر. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ باقی ساری مخلوق سے بھی، جو انسانوں کے ساتھ اچھا کر لیتا ہے نا، پھر وہ باقی مخلوق سے بھی اچھا سلوک کر لیتا ہے. تو دین کی دو بنیادیں ہیں. نمبر ایک ہے کہ اللہ کی تعظیم ہو، اللہ کے حکم کو نہ ٹالا جائے. اور دوسری یہ کہ مخلوق چاہے انسان ہو، چاہے جانور ہو، چاہے کوئی بھی، اس کے ساتھ حسن سلوک ہو. اور پھر یہ کہ غیر اللہ کی عبادت جائز نہیں. اور پھر یہ کہ رحم کے رشتوں کے ساتھ احسان واجب ہے، لازم ہے. اللہ نے پکا وعدہ لیا، چوائس کی بات نہیں ہے. یتیموں کے ساتھ احسان واجب ہے، مساکین کے ساتھ احسان کرنا واجب ہے. اور پھر لوگوں سے اچھی بات کرنا، اچھے سے بات کرو، بدتمیزی سے بات نہیں کرو، لڑائی جھگڑے نہیں کرو. چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کی آواز اونچی ہونے لگتی ہے، فحش گوئی کرنے لگتے، گالیاں دینے لگتے ہیں، جھگڑنے لگتے ہیں، صبر نہیں کرتے، نمازوں کی پرواہ نہیں، زکوٰۃ کی پرواہ نہیں. تو یہاں یہود کی سرکشی بتا کر پھر ہمیں سبق سکھایا گیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے شروع کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم اور یا بنی اسرائیل واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم. تم میرے سے جو عہد کیا نا اسے پورا کرو، تو پھر میں بھی تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا جنت کا میں بھی پورا کروں گا. لیکن بنی اسرائیل میں سے کم لوگوں نے اس بات کو مانا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا تھا معراج کے موقع پر کہ میں بنی اسرائیل کو دیکھ چکا ہوں، یہ تمہاری امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، ان کو کم کرواؤ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ شکوہ ہے کہ اکثریت ان کی جو تھی وہ، اور آج مسلمانوں کی اکثریت ان بنیادی دین کی چیزوں کے اوپر پورے نہیں اترتے. نیکسٹ آئے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم اپنے لوگوں کا خون نہ بہاؤ گے اور اپنے لوگوں کو اپنے گھروں سے نہ نکالو گے، تو تم سب نے اقرار کر لیا تھا اور تم اس بات کے گواہ ہو. پچھلی آیت میں جو 8 میثاق گزرے ہیں، اب اللہ تعالیٰ ایک 9ویں میثاق کا ذکر کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ میں انصار کے 2 بڑے قبیلے رہتے تھے، اوس اور خزرج. ان دونوں کے درمیان آپس میں ہر وقت کی جنگ تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 5 سال پہلے جنگ بواس ہوئی، جس میں بہت خون ریزی ہوئی. اسی طرح مدینہ میں یہود کے بھی 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. یہ بھی آپس میں لڑتے رہتے تھے. اور پھر ان کی دوستی تھی، قریظہ کی اوس کے ساتھ حلیف تھے ان کے، اور بنو قینقاع اور بنو نذیر خزرج کے حلیف تھے، یعنی آپس میں ان کی الائنس تھی. اب جنگ میں جب اوس اور خزرج لڑتے تو پھر کیا ہوتا؟ ان کے جو حلیف قبیلے تھے یہودی، وہ بھی آپس میں آمنے سامنے آ کر ایک دوسرے سے جنگ کرتے تھے، جبکہ مسلمان کا مسلمان سے یا اسرائیلی کا اسرائیلی سے آپس میں لڑنا منع تھا. اور نہ صرف یہ کہ میدان جنگ میں قتل کرتے، ایک دوسرے کے گھر بھی لوٹ لیتے اور بہت سی خرابیاں کرتے. لیکن پھر کیا ہوتا کہ جب جنگ بند ہوتی تو ان کے لوگ قید ہو جاتے تو فدیہ دے کے اس کو چھڑاتے. وہ کہتے ہیں ہمیں تورات میں یہی حکم دیا گیا ہے کہ اگر تمہارا کوئی اسرائیلی بھائی دشمن کی قید میں چلا جائے تو اس کو فدیہ دے کے چھڑاؤ. تو یہ حکم مان لیتے. پہلے احکامات نہیں مانتے تھے اور یہ حکم مان لیتے. تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے، یعنی اپنے ہی بھائیوں کا قتل نہیں کرو گے. تو مومن کا مومن کیا ہوتا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ. تو گویا تم اپنے بھائی کو قتل کرنا ایسے جیسے اپنے آپ کو، اور اپنے نفسوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے. مطلب یہ کہ اپنے دین کے ساتھیوں کو مار لڑائی جنگ میں ان کے گھروں سے ان کے گھر نہیں لوٹو گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دینی بھائی انسان کے اپنے نفس کے قائم مقام ہوتا ہے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. پھر یہاں پر دماءکم انفسکم من دیارکم سب جگہ پر اپنا کہا گیا کہ نہ ان کے خون بہاؤ گے، نہ ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نکالو گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندوں کی آپس میں محبت، اتحاد اور شفقت کی مثال اس جسم کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے. جب جسم کے اعضاء میں کسی عضو کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کا سارا جسم نیند نہ آنے اور بخار چڑھ جانے میں اس کا شریک ہوتا ہے، یعنی ون باڈی ہے. ثم اقررتم پھر تم نے اقرار کر لیا، وانتم تشہدون اور تم گواہ ہو. اس حال میں واو حالیہ، اس حال میں کہ تم خود دیکھ رہے تھے، تم نے خود گواہی دی، یعنی تمہیں اچھی طرح پتا ہے. جب وعدہ تم نے کیا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، اپنے پیغمبر کے ذریعے جب وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے، تو تم اس بات کو خوب جانتے ہو. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو قتل کرے یا اس کو جلا وطن کرے یا اس کا گھر لوٹے. ہماری شریعت کے کچھ مقاصد ہیں. علماء کہتے ہیں کہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا اور نہ کوئی رسول مگر ان کو 5 چیزوں کا حکم دیا گیا: دین کی حفاظت، انسانوں کے دین کی حفاظت، جان کی حفاظت، عزت کی حفاظت، عقل کی حفاظت، مال کی حفاظت. اس کو مقاصد خمسہ کہتے ہیں. 5 مقاصد ہوتے ہیں پیغمبروں کے آنے کے کہ وہ ان چیزوں کو پروٹیکٹ کریں. یعنی ہمیں جو دین کے احکامات ملے ہیں نا، وہ ہماری پروٹیکشن کے لیے ہیں. کس کس کی؟ دین کی، جان کی، عزت کی، عقل کی، مال کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو. نیکسٹ ہے ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان وان یأتوکم اسارى تفادوہم وهو محرم علیکم اخراجہم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. پھر تم وہی ہو کہ اپنے ہی لوگوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے میں سے ایک فریق کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو. تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ دوسروں کی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں تو فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکال دینا ہی تم پر حرام تھا. کیا تم کتاب اللہ کے بعض حصے کو مانتے اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی رسوائی ہو اور قیامت کے دن وہ شدید ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں. اور جو عمل تم کرتے ہو اور جو کچھ تم کرتے ہو، اللہ ہرگز اس سے غافل، اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے. تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہود سے 4 عہد لیے تھے. نمبر 1، ایک دوسرے کا خون نہ کریں گے. نمبر 2، ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کریں گے. نمبر 3، ظلم اور زیادتی پر کسی کی مدد نہیں کریں گے. نمبر 4، فدیہ دے کر قیدیوں کو چھڑایا کریں گے. ٹھیک، 4 ہو گئے ہیں جی. اب ہوا کیا کہ اوس اور خزرج کی جنگ میں بنو قریظہ اور بنو نذیر بھی آپس میں حلیف ہونے کی حیثیت سے ایک دوسرے سے لڑتے تھے. مثلاً اوس اور بنو قریظہ کو فتح ہوئی تو لازماً بنو نذیر کے قیدی ان کے ہاتھ آئے، تو بنو نذیر ان کا فدیہ ادا کر کے انہیں چھڑا لیتے تھے. جب ان سے وجہ پوچھی جاتی تو کہتے کہ قیدیوں کو فدیہ دے کے چھڑانا اللہ کا حکم ہے. اور جب ان سے پوچھا جاتا کہ ان سے جو جنگ کرتے ہو تو وہ اللہ کے کس حکم کے تحت کرتے ہو، تو کہتے ہم اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے، حلیفوں کے ساتھ مل کے یہ کرتے ہیں، ہم اپنے دوستوں کو چھوڑ نہیں سکتے.
پیئر پریشر. آج بھی آپ دیکھیں ہم بہت سے غلط کام کس کے لیے کرتے ہیں؟ ہم اپنے لباس میں، اپنی نمازوں میں، اپنے دین پر عمل کرنے میں کس کے پریشر کا شکار ہو جاتے ہیں؟ لوگوں، دوستوں کے، کبھی رشتہ داروں کے، کبھی فرینڈس کا سرکل ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں نہیں کرنے دیتے. یہاں بھی یہی حال تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم ہمارے دوست ہیں، حلیف ہیں، ہم ان کو چھوڑ نہیں سکتے. تو 3 کام اللہ کے حکم کے خلاف کرتے اور ایک کام اللہ کے حکم کے مطابق جس کا سبب بھی خود ہی بنتے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم کتاب کے حصے کو مانتے اور دوسرے کو نہیں مانتے؟ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، پھر تم ہی وہ لوگ ہو یا ہؤلاء کہ تم اپنے آپ کو قتل کرتے، یعنی اپنے بھائیوں کو، اپنے اسرائیلی بھائیوں کو. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تظاہرون اصل میں تتظاہرون تھا، یہ تے حذف کر دی گئی. تظاہر کا مطلب ہوتا ہے علو، یعنی کسی پہ غالب آنا، یعنی تم ان پہ غلبہ پا لیتے تھے. ایک اور قول ہے تظاہرون کا مطلب ہے تم اس کی مدد کرتے تھے جو دشمنی کرتے ہوئے تم میں سے بعض پر ظلم کرتا تھا. اور اسم اور عدوان میں فرق ہے. اسم گناہ کو کہتے ہیں اور عدوان زیادتی کو کہتے ہیں. ہر عدوان اسم ہوتا ہے، ہر اسم عدوان نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ جو شراب پیتا ہے مثلا وہ آثم ہے، یعنی گناہ گار ہے. جس نے کسی جان کو قتل کیا اس نے گناہ بھی کیا اور زیادتی بھی کی، یعنی نافرمانی بھی کی اور ظلم بھی کیا. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کے آتے ہیں تو تم ان کو فدیہ دے کے چھڑا لیتے، اور حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا. اسارہ جو ہے اسیر کی جمع ہے. اسیر وہ ہوتا ہے جس پہ اس کا دشمن قابض ہو جائے، ضروری نہیں کہ رسی سے باندھا جائے، اکثر باندھ بھی دیا جاتا ہے. تفادوہم یعنی قیدیوں کے ساتھ تبادلہ کرتے تھے، قیدیوں کی جگہ کسی اور چیز کا تبادلہ کرنے کے لیے بھی فدیہ، یعنی مال وغیرہ کو فدیہ کہا جاتا ہے. وَهُوَ مُحَرَّمٌ، حالانکہ وہ حرام تھا. کیا؟ ان کا نکالنا. جہاں تک قیدیوں کو چھڑانے کی بات ہے تو ہمارے دین میں بھی یہی ہے کہ قیدیوں کو چھڑایا جائے، اور بیت المال سے پیسے دے کے بھی قیدیوں کو چھڑانا واجب ہے. اگر بیت المال میں پیسے نہیں ہیں تو باقی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مل جل کے پیسوں کا انتظام کر کے قیدی چھڑائیں. جنگی قیدی، جی ہاں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ بھی ایک پرنسپل ہے اور اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے. کیا تم کتاب کے بعض حصے کو مانتے اور بعض کو نہیں؟ ہمارا حال یہی ہے. یہاں استفہام جو سوال کیا جا رہا ہے یہ ڈانٹ کے لیے ہے، یعنی وہ کتاب کا کچھ حصہ مانتے تھے اور کچھ نہیں مانتے تھے، یعنی وہ حکم نہیں مانتے تھے جس میں انہیں خون بہانے اور ایک دوسرے کو جلا وطن کرنے سے منع کیا گیا، اور قیدیوں کو فدیہ دے کے چھڑانے والی بات پر ایمان لے آئے تھے. اصل میں پھر وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، دراصل اپنی خواہشات کی عبادت کرتے، اپنے نفس کی. آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم دین میں سے پک اینڈ چوز کرتے، صرف وہ چیزیں لے لیتے ہیں جو ہماری خواہش کے موافق ہوں، باقی چھوڑ دیتے ہیں. ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے. ہمیں حکم کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے لوگ جو ایمان لائے دین میں پورے کے پورے داخل ہو، پورے اندر آؤ، ہر چیز مانو، یہ نہیں کچھ چھوڑ دو کچھ مان لو. اچھا آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، ہم نے دیکھے ہیں نمازی کیسے ہوتے ہیں. اسی طرح اور بھی بہت سی چیزوں پر ان کو اعتراض ہے. داڑھی رکھنے پہ اعتراض ہے، پردے پہ اعتراض ہے. اب دیکھیے کہ جو سیکولر مائنڈ ہے نا، کہ دین کو بس آپ مسجد تک رکھو، یہ مت کہو کہ سود نہ لو، یہ مت کہو کہ رشوت نہ لو، یعنی تم مارکیٹ میں مداخلت نہ کرو، یہ مت کہو کہ ملاوٹ نہ کرو، ہمیں ملاوٹ کرنے دو. مسلمان ملکوں میں جتنی ملاوٹ ہے کوئی چیز نہیں بچی.
آج صبح ہی ایک پوسٹ میں پڑھ رہی تھی کہ کس طرح دودھ سے کریم نکال کے پھر اس دودھ کے اندر چربی ملا کے اس کو بیچا جاتا ہے تاکہ لوگ سمجھے کہ بہت گھنا دودھ ہے، اور وہ چربی بھی امپورٹ کرتے ہیں جس میں سور تک کی چربی موجود ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ دماغ چلا گیا، وہ عقل ماری گئی ہماری، کدھر جا رہے ہیں ہم؟ تو بہرحال یہ تو لمبی داستان۔ ایسے لوگ مسجد بھی جاتے ہیں، حج اور عمرے بھی بہت کرتے ہیں، مارکیٹ میں سارے دھوکے بازیاں کرتے ہیں۔ یعنی کچھ دین کا حصہ تم نے اپنا لیا، داڑھی بھی رکھ لی، روزے بھی رکھ لیے، صدقہ خیرات بھی پھر کر دیتے ہیں، لیکن جی میٹر بند کر کے یا ٹیکس چرا کے، یعنی کس دھوکے کی بے شمار قسمیں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ بس دین کہاں ہے؟ وہ تسبیح پکڑ لو، ظاہری کچھ اعمال کر لو، اللہ کر لو، اور باقی کمانے کے معاملے میں ہمیں کچھ نہ کو۔ یاد رکھیے کہ ہمارا دین ہر معاملے میں ہمیں رہنمائی دیتا ہے۔ مثلا خواتین کے اعتبار سے، جیسے خواتین تو نہیں، صرف کھانے کے معاملے میں 3 اصول یاد رکھیے: کھانا یعنی کمانا، پھر پکانا، اور پھر کھانا۔ تینوں کے بارے میں ہمیں رہنمائی دی گئی۔ کمائی حلال کی کرو، پکاؤ صحیح طریقے سے، طیب ہو، اور کھانے کے پورے مینرز بتائے گئے۔ یہ سب عبادت ہے۔ ہمارا دین ہر چیز میں انٹرفیئر کرتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز میں رہنمائی دی ہے ہمیں، اس لیے بعض چیزوں کو ماننا اور بعض کا انکار کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کی سزا کیا ہے ذرا آگے دیکھیے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، کیا بدلہ ہوگا اس کا جو ایسا کرے، سوائے اس کے کہ اس کی دنیا میں بھی رسوائی ہو۔ آج آپ دیکھیں مسلمانوں کا دنیا میں کیا حال ہے، کون سی جگہ ہے جہاں ان کو عزت ہے۔ انڈیویجولز کوئی ہو سکتے ہیں، مگر ایز اے نیشن، ایز اے مسلم کوئی عزت نہیں، دنیا میں ذلت ہے۔ یہ کتاب کے بعض حصے کو ماننے اور بعض کا انکار کرنے والوں کی سزا بتائی جا رہی ہے۔ اور یہود کے لیے اس دور میں کیا ہوا کہ ان کو مدینہ سے جلاوطن کر دیا گیا، یہ دنیا کی رسوائی تھی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، یہ مسلمان ہیں اس وقت کے، اور آج ہم مسلمان ہیں آج کے۔ قیامت کے دن ایسے لوگ شدید عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے۔ قرآن میں آتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، کہ لینے کے پیمانے کچھ ہیں اور دینے کے کچھ اور ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ ہمیں شدید ترین اصلاح کی ضرورت ہے زندگی کے ہر پہلو میں، اور دنیا کے عذاب سے تو قیامت کا عذاب کہیں زیادہ بڑا ہے، جب لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے جا کے کھڑے ہوں گے اگر ہمارے معاملات درست نہیں؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ اس سے غافل نہیں ہے جو تم عمل کر رہے ہو۔ یہ دوبارہ آیا، کل بھی پڑھا تھا ہم نے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ اس سے غافل نہیں جو تمہارے اعمال ہیں، ساری باتیں پتہ ہیں اللہ کو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنوں کے لیے جان کی حرمت بھی رکھی ہے، مال کی حرمت بھی، ان کے گھر بار کی حرمت بھی، اور ایسا کرنا، ان کو قتل کرنا، ان کا خون بہانا، ان کے گھر لوٹنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ہمیں پوری کتاب پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کو مطلوب مکمل عبادت مطلوب ہے، یہ نہیں کہ کچھ کر لو اور کچھ چھوڑ دو۔ اور کتاب کے بعض حصے کو ماننے والے اور بعض کا انکار کرنے والے کے لیے ذلت ہے۔ آخری آیت ہے اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ اللہ اکبر، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، یہ دنیا کی عیش و عشرت چاہتے ہیں، بس ان سے عذاب ہلکا نہ کیا جائے گا اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ یعنی وہ کیا وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے کتاب کا کچھ حصہ مانا اور کچھ چھوڑ دیا؟ دنیا کا مفاد،
دنیا کی زندگی، دنیا کا عیش و عشرت. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا آخرت بیچ کے دنیا کمائی انہوں نے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیچھے بھی فرمایا نا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. تو دنیا کو ترجیح دینا، آخرت کو چھوڑ دینا اور بھول جانا، یہ بڑے خسارے کا سودا ہے. ان کو اپنے دوستوں کی فکر تھی، لوگ کیا کہیں گے، اچھے دوست ہو وقت پہ کام نہیں آ رہے، اس میں چلے گئے، لیکن آر سے بچنے کے لیے کوئی کیا کہے گا. آج آپ دیکھیں گناہوں کی بہت بڑی وجہ کیا، کوئی کیا کہے گا، یہ کیا پہنا ہوا اس نے، یہ کہاں جا رہی ہے، یہ کیا کر رہی ہے. اور ان لوگوں کی وجہ سے ہم کبھی نماز چھوڑ دیتے ہیں، کبھی ڈریس ہم غلط پہن لیتے ہیں، کبھی یعنی مختلف قسم کے غلط کام کرتے ہیں. تو اب آخرت کی سزا کے فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، نہ عذاب ہلکا کیا جائے گا، نہ مدت کے اعتبار سے، نہ شدت کے اعتبار سے، نہ قوت کے اعتبار سے، ولا هم ینصرون، نہ کوئی مدد کرنے کو آئے گا. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن سب کا عذاب ایک جیسا نہیں ہے، اور سب سے زیادہ نقصان میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کے دنیا لی. قلیل دنیا کے لیے دین بیچنے والوں کی مذمت ہے اس میں. دنیا کی طلب سے آخرت کا نقصان ہوتا ہے. اس لیے دنیا اگر جاتی بھی ہے تو جائے، لیکن آخرت کسی قیمت پر نہ جائے. عقل مند وہی ہے جو آخرت کو سامنے رکھ کے کام کرتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ. ثُمَّ أَنتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ. أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. کچھ کہنا چاہیں گے کوئی؟ آپ میں سے آج مجھے آپ سے بات کا موقع ہی نہیں ملا، شروع میں خیال نہیں رہا، ورنہ میں سوچ کر آئی تھی کہ دلوں کی جو 3 قسمیں ہیں ان پہ تھوڑی سی اور بات کروں گی. جی ہاں.
بالکل جی شہزاد. جی تینوں میں ہی خیر ہے. پتھروں میں تو خیر ہی خیر ہے، اللہ کے اطاعت گزار ہیں، لیکن بندوں میں خیر نہیں جب ان کے دل پتھر ہو جاتے ہیں. پہلی مثال جو تھی پہلی قسم کے پتھروں کی، اس میں یہ تھا کہ کچھ لوگ، 3 طرح کے لوگ ہیں بیسیکلی، 3 طرح کے لوگ ہیں. پہلی طرح کے لوگ جو ہیں وہ خوب خیر پھیلانے والے ہوتے ہیں، نہریں اور دریا جاری کر دیتے ہیں خیر کے، جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور صحابہ. یعنی ان سے اتنی خیر پھیلی کہ امت آج تک مستفید ہو رہی ہے. دوسری طرح کے کون ہیں؟ جو تھوڑا سا پانی نکل آتا ہے، یعنی جیسے ہم جیسے لوگ کہ کوئی چیز پڑی، کوئی دیکھی، کچھ نہ کچھ کر لیا. تیسرے وہ ہیں یعنی پھر بھی خیر پہنچاتے ہیں، پانی دیتے ہیں. تیسرے وہ ہیں جو عبادات کرتے رہتے ہیں، اللہ کے آگے جھکتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، چاہے وہ دوسروں کو خیر نہیں بھی پہنچاتے، کہیں نہ کہیں پتھر گر کے کوئی چوٹ بھی کسی کو لگ جاتے، کسی کے رستے کی رکاوٹ بھی بن جاتے، لیکن خیر تینوں میں ہے. ایک کے اندر عاجزی ہے، درمیانے درجے کے لوگ ہیں، اور پھر ہائی کلاس لوگ ہیں. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اور کچھ لوگ ہیں جن کے دل پتھر ہیں، ان سے تو کسی قسم کی خیر کی کوئی توقع نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد.